السلام علیکم جی. اس وقت پاکستان کے اندر ایک ویڈیو کا بہت غلغلہ ہے کہ وہ ویڈیو کچھ دیر کے لیے پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلی تھی اور پھر ہٹا دی گئی. اور وہ ویڈیو تھی ایک سوشل میڈیا کو جو ہیڈ کرتے رہے، ہیڈ تو نہیں کرتے رہے لیکن میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا میں بڑی اہم پوزیشن پہ تھے مبین خان صاحب. اور جس طرح گاؤں میں کسی کو بہت زیادہ اعلیٰ عہدے پہ متمکن کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ تو گرداور ہو جائیں. پٹواری سے گرداور نہیں، وہ کانوں کو ہو جائیں ہیں. ٹھیک ہے، پٹواری سے تھوڑا سا اوپر جو عہدہ ہوتا ہے وہ کانوں وہ کا ہوتا ہے. اور پٹواری جو ہوتا ہے وہ گاؤں کے اندر بہت بڑا افسر خیال کیا جاتا ہے. تو گاؤں کا بندہ جو ہے اگر کسی کو دعا دے گا جا پتر تین کو اللہ پٹواری لاوے. تو اسی طرح جو ہے وہاں پہ بھی چونکہ اس وقت سب سے اہم جو کام ہے افغانستان کے اندر یا سب سے اہم ہوتا ہے وہ جرنیل کا ہے. یہ جتنے بھی وار لارڈ ہیں ان کو جب راضی کرنا ہوتا تھا تو کسی کو جرنیل لگا دیا کرتا تھا، اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزئی، بلکہ آخر میں تو رشید دوستم کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا تھا حامد کرزئی نے. وہ اینے کو نے میڈل لائے سن کے بیچارے کے لیے اپنے لیے بھی اس وردی میں جگہ نہ بچی اور پھر اس وردی سے نکل کے بھاگ گیا، ہمسایہ ملک میں جا کے پناہ لے لی. اور ترکی نے بھی کہا کہ بھائی میں نے افغانستان کے اندر اپنا مستقبل کا رول دیکھنا ہے اور طالبان کے ساتھ میں نے اپنے تعلقات بنانے ہیں. تو لہٰذا پائن نیمے نیمے ہو کے نا آپ بھی ازبک ہو تو ازبکستان میں جا کے جو تم نے محل بنا رکھا ہے اس میں جا کے آرام فرماؤ، جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو واپس لے آئیں گے. خیر وہ جو تھا جو ہے اب مبین صاحب جو ہیں ان کو بھی جب جوش آیا کہ جی میں بھی سب سے بڑا افسر بنوں، آخر کار ہم نے 20 سال مار کھانے کے بعد اور جدوجہد کرنے کے بعد فتح پائی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جنرل مبین خان ڈکلیئر کروا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ جنرل مبین خان اپنے آپ کو انہوں نے متعارف کروایا اور وہ انٹرویو دے رہے تھے. انٹرویو پشتو میں تھا لیکن کسی نے اہتمام کر کے اس کے ساتھ میں اردو کی سب ٹائٹلنگ کر کے اس کو چلوایا، جس میں انہوں نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے سے ہم ڈر رہے تھے اور ہم روک رہے تھے اس بات کو کہ بھائی جان جو ہے وہ نہ کیجئے، اتنا زیادہ آگے ہو کے پنگے نہ لگو، بلکہ یہ بات اون کریں کہ بھائی جان وہ ہماری بات نہیں مانتے. اب بھی یہ ویڈیو جو چلی ہے میرے دوست جو ہیں وہ عمران شفقت صاحب نے بہت درست کہا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سی این این پہ چلوائیں گے آگے کہ بھائی جان وہ ہماری بات نہیں مانتے. لیکن عمران شفقت صاحب وہ معصوم آدمی ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ تاثر دے کے جو ہے وہ 9/11 کے بعد جس طرح خون برسا تھا 2006 تک ڈالروں کا کو الیجنس سپورٹ فنڈ کے انڈر، کچھ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ یار جو اس وقت کرنل تھے وہ اب جنرل ہو گئے ہوئے ہیں نا. آسم باجوہ صاحب اس وقت کرنل تھے نا، تو جو اس وقت میجر ہوں گے وہ تو ابھی میجر جنرل بنیں گے نا بھائین. تو وہ بھی تو اس بات کے خواب دیکھ سکتے ہیں نا یار. خواب دیکھنے پہ کیا بندی ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے میں تمہیا ایک انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی، اگر ہم ٹچ بٹنوں کی جوڑی کے ساتھ مل جائیں اور وہ خون برسنا شروع ہو جائے دوبارہ تو پھر ہمارے بھی پاپا جونز بن جائیں گے. تو کچھ لوگ امریکن کو گھیرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس گھیر گراؤ کے اندر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ طالبان اپنے بچے ہوتے ہیں جی، برخوردار ہوتے ہیں، ہم نے کہنا انہوں نے مان لینا. ٹھیک ہے نا، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کو بہت خوفناک سمجھتا ہوں، اسے پاکستان کے مستقبل سے کھلواڑ سمجھتا ہوں، اسے مستقبل کے پاک افغان تعلقات کے اوپر خود کش حملہ سمجھتا ہوں. اگر آپ میری رائے لیں تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی شودھی حرکت ہے، یہ بہت ہی نیچ حرکت ہے کہ آپ ان کے مامے خان بن جائیں اور ہر فورم کے اوپر بتائیں گے جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اس بات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور چونکہ وہ ہماری تو بات مانتے نہیں ہیں اس لیے ہم صرف اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جنرل مبین صاحب پشتو میں انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا پاکستان روزانہ ہمارے بارے میں بات کرتا ہے، اب ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم اسے اپنے معاملات کے اندر مداخلت سمجھتے ہیں. پھر آگے انہوں نے وہ کٹھ پتلی اور وہ سارا کچھ کہا، میں تو اس کو دہرانے کا گناہ نہیں کر سکتا. لیکن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نام یہ کشمیر کا لے کے گئے ہوئے ہیں اور وہ جو خدا کو جان دینی ہے وہ وہاں پہ یہودی برانڈ لیوائز جو ہے اس کی شرٹ کی ایڈورٹائز کرتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہے. وہ کشمیر کا پلیٹ کرنے گیا ہوا ہے ویسے بائی دا وے کیس. کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہے وہ، جہاں اللہ کو دینی ہے. ٹھیک ہے،
اور وہاں پہ جا کے وہ بکواسیات اور واہیات بکتا پھر رہا ہے، وہاں پہ سڑکوں پہ پھرتا ہوا، اس نے لیوائز کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. اب جو اس کا ڈی این اے ہے، جو اس کے بزرگ ہیں یا جو اس کے قیادت کے بزرگان کرام سمجھے جاتے ہیں یا سرپرست سمجھے جاتے ہیں، ان کا برانڈ اس نے ڈسپلے کیا ہوا ہے سینے کے اوپر، اور اس کی وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا پڑتا ہے جو کشمیر کا جو ہے کیس پلیڈ کرنے گیا. اور جو دوسرا کشمیر کا کیس پلیڈ کرنے پہنچا ہے وہ وہاں پہ افغانستان کرتا پھر. ویسے اس کی لاٹری نکل آئی ہے کہ امریکہ میں اس کے ہم منصب اینتھنی بلنکن نے جناب پیر شاہ محمود قریشی صاحب کو ملاقات بخش دی. ٹھیک ہے، اب اس نے جناب ملاقات کے حوالے سے ائی تئی جو منہ میں آیا بول دیا. اینتھنی بلنکن صاحب نے 2 لفظوں کی ٹویٹ کی کہ ملاقات ہوئی ہے اور 2 طرفہ امور اور افغانستان کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ جعل ساز جو ہے، جعلی پیر جو ہے، ڈبہ پیری ہمیں بتا رہا تھا کہ میں نے کشمیر کے اوپر توصیت پیش کیا، یہ کیا وہ کیا. اس کو اینتھنی بلنکن نے اپنی اس کے اندر مینشن کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا. اس ٹاپک کو وہ کہہ دیتا کہ کشمیر اور افغانستان پہ ہماری بات ہوئی، اس نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اور یہ دونوں جو ہیں نلائق اور نکھد جو لوگ ہیں، جان دونوں نے اللہ کو دینی ہے، یہ وہاں پہ کشمیر کا کیس پلیڈ کرنے گئے ہوئے ہیں. اینی ہو، یہ جو جال سازی تھی، یہ بے نقاب ہونے کی دیر تھی تو پھر آہو نہیں آہو پھر طوفان مچ گیا. وہ جو ویڈیو تھی وہ وہاں سے ہٹا دی گئی. یہ میرا خیال ہے کہ پہلی وارننگ شاٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو چلانے والوں کے لیے، پاکستان کی مقتدرہ کے لیے، اور وہ لوگ جو اس وقت معاملات پہ بیٹھے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں ان کے لیے کہ اللہ دا نا جے ساڈے اسی تو یہی کہنا جی اللہ دا نا جے واپس موڑا. یہ رستہ بہت خطرناک ہے جس پہ آپ بھگٹٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کو تو ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے یا پروموشن مل جائے، ساڈا کھ نہیں جی رہنا کہ اللہ دا نا جے واپس آ جاؤ یار، محنت کر سکتے. یہ پہلی وارننگ شاٹ ہے اور پہلی وارننگ شاٹ ہی آیا کرتی ہے. افغان جانے، ان کا ملک جانے، وہ اپنے معاملات کو خود طے کرنے. ہم ٹیکے لگتے ہیں، ہم مامے لگتے ہیں کہ ہم انہیں جا کے بتاتے پھریں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. اور انکلوژن کروانے کے لیے ہم تمام وہ جو انڈین ایجنٹ جن کو ہم کہتے رہے، اب ہم کہیں گے نا، جن کو پچھلے 20 سال انڈین ایجنٹ کہتے رہے ہیں، ان کی طالبان حکومت میں شمولیت پر آپ اصرار کریں اور کہیں کہ ورنہ جا میں تو سے نہیں بول. اور کبھی کبھی میرے اوپر الطاف بھائی کا سایہ آ جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ میرا بھی گانے کو دل کرتا. تو جب مطلب اگر آپ ان کو شامل نہیں کرتے تو پھر ہم آپ سے نہیں بولتے. بھی آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. وہ اگر کہے کہ اگر طالبان کہہ دیں کہ جناب آصف زرداری کو اپنے اس میں شامل کریں، ویسے یہ طالبان کے ساتھ یہ جو ہے نا عمران خان کا لو جو ہے یہ یک طرفہ ہے. مطلب کس لیول کی نفرت کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ. ہاتھ نہیں ملایا آج تک ان کی قیادت نے اس کے ساتھ. سمجھتے تسی گئے ہو گے. یہ ان کے اوپر چول ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کمبل ڈالنے کی کہ اپنے بندے نے. نہیں وہ نہیں بھائی جان، ہاں کوئی معافی نہیں کی ادھر. اور وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ کہیں وہ پس منظر کی بات کرتے ہیں، جلندھر چلے جاتے ہیں، وہ بزرگوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، وہ جلندھر سے ٹریک کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو 2-1 لوگ تو ہماری قیادت میں ایسے ہیں کہ جن سے اس طرح کا ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. اینی وہ جو ہے نا جی، وہ اب یہ اللہ کرے کہ ہماری بات کوئی شخص جو ہے وہ سنجیدگی سے سن لے، اور جس رستے پہ تباہی کے رستے پہ ہم جا رہے ہیں اور ہماری آنکھوں میں ڈالر سائن ہے، یا ان لوگوں کی آنکھوں میں ڈالر سائن ہے جو قوم کو اس سمت میں اور ملک کو اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ فیئر اور پاکستان کے مفاد میں نہیں. دوسری بات جو ہے، آج کل ایک اور بڑا نقطہ افغانستان کے حوالے سے عام ہے. میں نے کہا میرے ہاتھ ایک لگی تھی، پاؤں کے نیچے بٹیرا آیا تھا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں. بہت سارے لوگوں کو، میں پہلے بھی شاید اس کا ذکر کر چکا ہوں مختصر، بہت سارے لوگوں کو آج کل اس بات کا ہیضہ ہوا ہے کہ وہ ملا ہبت اللہ اخون زادہ صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں. مختلف افواہیں اس کے حوالے سے. ایک کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور جس طرح ملا عمر کی جو موت تھی اس کو چھپایا گیا تھا، اس طرح ان کو بھی چھپایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے میری جو ذاتی انفارمیشن ہے اس کے مطابق نہ صرف کہ وہ حیات ہیں بلکہ وہ اس پورے سیٹ اپ کو کنسیو بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر رہنی چاہیے.
کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اس کا جواب ان کی طرف سے جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خلافت جو اصل قائم ہوئی تھی وہ خلافت راشدہ کے دور میں ہی قائم ہوئی تھی، اور خلافت راشدہ کے دور کے اندر قائم ہونے والی خلافت کے اندر اگر کوئی کمی اور کجی رہ گئی تھی تو ہم اس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پھر بتانا شروع کرتے ہیں، گننا شروع کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ان پر قربان، میں قربان، میرے بچے قربان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک آٹومیٹک چوائس تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کو کہا کہ جناب جن کو منتخب کریں آپ مناسب چاہیں منتخب کر لیں، اور اس کمیٹی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ابو لولو فیروز وحشی لعنتی نے اٹیک کیا اور ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک اور کمیٹی بنا دی اور اپنے بیٹے کو اس میں سے آؤٹ کر دیا کہ یار اس کو تو طلاق دینا بھی نہیں آتی، اس کو رہنے دو، یہ خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور انہوں نے حضرت عثمان ذوالنورین کو منتخب کر لیا۔ اب جب خارجیوں نے حضرت عثمان ذوالنورین کا گھیراؤ کیا تو وہ اپنے وہ جو کمیٹی بننا تھی یا جو وہ کمیشن بننا تھا جس نے اگلا خلیفہ کا چوائس کرنا تھا وہ منتخب نہیں کر پائے، اور اسی گھیراؤ میں ہی ان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کے اندر اختلافات نمودار ہو گئے، وہ جو خلیفہ کی ذات کے اوپر یکسوئی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن میں سے کچھ نے، بہت کم ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، لیکن وہ سامنے کھڑے نہیں ہوئے، خلیفہ کی اطاعت ضرور کی اور اسے باقاعدہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی بھی بیعت نہیں کی، لیکن ان کا حکم سارا آنکھوں کے اوپر، کیونکہ وہ اس وقت امیر المومنین ہیں۔ تو اس کے بعد جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے اندر جو مسائل شروع ہوئے تو وہ پھر اس نے امت کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ میں ان کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں تو اس لیے اب ہم کسی ایسی شخصیت کو پبلک ڈسپلے میں نہیں ڈالیں گے جن کے آلٹرنیٹو کے اوپر ہمارا یا ہماری قیادت کا یا جو ہماری دونوں شورائیں ہیں، عسکری شورا اور سیاسی شورا، ان کا اتفاق نہیں ہو جاتا۔ ملا ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب نہیں، ملا عمر جو ہیں ان کے صاحبزادے یعقوب عمر صاحب جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ ان کے آلٹرنیٹو جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا، لہذا ان کو سامنے لے آیا گیا، ٹھیک ہے۔ حقانی صاحب جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے اور ابھی تک پبلک اپیئرنس میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو آلٹرنیٹو ہے، ان کا جو ریپلیسمنٹ ہے، اس کے اوپر شاید اتفاق نہیں ہو رہا۔ اور یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ ملا ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جو پلیسمنٹ، تو میرا مطلب ایک بہت بڑا ایشو ہوگا نا، بہت بڑا مسئلہ ہوگا نا، بہت سارے لوگوں کا اتفاق رائے چاہیے ہوگا اس ذات کے اوپر۔ جب تک ان کے ریپلیسمنٹ یا آلٹرنیٹو یا ان کے فالوور یا ان کی جگہ پہ آنے والے شخص کی ذات کے اوپر ان کا اپنا سب کا اتفاق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ پبلک افیئرس میں نہیں آئیں گے، اور یہی بات ہے۔ باقی سب کہانیاں ہیں۔ اصل میں اس وقت جو بحث مباحثہ ہے وہ آلٹرنیٹیوز کے اوپر ہے، اور اس کو جناب عمومی اختلافات ہو گئے، شروع ہوتے ہیں کہ جناب عبد الغنی برادر صاحب جو ہیں ان کو گولی بجی ہے اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اچھا، پھر آتے ہیں نہیں ان کو زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں نہیں زخمی نہیں ہوئے، وہ بیسیکلی لڑائی ہوئی تھی تو وہ قندھار چلے گئے ہیں اور بنیادی طور پہ وہ لڑ کے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نہیں لڑ کے نہیں گئے، دل کے اندر نا ان کے بڑا بغض آ گیا ہے ان کے اور حقانی صاحب کے آخر میں۔ دیکھیں آج کل بولتے نہیں آپ یار کو خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو یار، کوئی حیا کرو یار، اتنا گھٹیا پروپیگنڈا کرتے ہو۔ خاص طور پہ یہ ہمارے
پی ٹی ایم کے جو دوست ہیں وہ انڈین کے ساتھ مل کے ایسی ایسی بے پردے کی چھوڑتے ہیں. وہ بلوم برگ میں خبر چھڑ گئی, اور بلوم برگ میں ماما کوٹ کس کو کیا ہے؟ بلوم برگ نے ٹی وی 18 کو کوٹ کیا ہے نا, اور ٹی وی 18 اپنی خبر میں ڈرا کر چکا ہے, معافی مانگ چکا ہے جس خبر کو کوٹ کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو یار, تو پیشہ ورانہ دیانتداری بھی ہوتی ہے یار, ٹھیک ہے, لیکن حد ہے یار, ویسے ایمان سے بے شرمی کی حد ہے جس لیول پہ آپ اتر جاتے ہیں. اینی ہاؤ وہ جو ہے وہ ان کا ہم نے کہا آپ تک پہنچا دیں کہ وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے یا آنا چاہ رہے. اتفاق رائے جو حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جو آپس میں بحث مباحثے ہو رہے ہیں اور جو آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, وہ آلٹرنیٹیوز کے اوپر ہو رہے ہیں. موجودہ لوگوں کے ایک دوسرے سے اختلافات نہیں ہیں. یہ بات میری آج مان لیں گے, گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے. نہیں مننی نہ منو, دیکھ لینا رزلٹ یہی نکلے گا. الحمدللہ اب تک جتنا بھی ان کے بارے میں تجزیہ پیش کیا ہے کابل کے ٹیک اوور تک اور اس کے بعد تک, بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں, ٹھیک, اس وقت مذاق اڑاتے ہیں اور گالیاں بھی بکتے ہیں. چلیے میں اجازت لیتا ہوں, آپ گالیاں شروع کریں. اللہ آپ کو ہدایت دے, آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.